دنیا میں جہاں کہیں بھی بھارت کا تذکرہ ہوتا ہے تو مہاتما گاندھی کا بھی نام وہاں پر آتا ہے۔ پوری دنیا میں ان کا تصور یہ ہے کہ وہ امن کے دائی تھے، اور ان کا مشن جو تھا وہ بہت پوتر تھا، اور ان کے خیالات بہت ہی اعلیٰ تھے۔ لیکن بہت سارے ناقدین گاندھی کو بہت بڑا آ، منافق قرار دیتے ہیں، اور ان کے خیال میں گاندھی جی اندر سے کچھ تھے اور باہر سے کچھ تھے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے جو بھرپور انداز میں گاندھی پر تنقید کی گئی وہ ڈاکٹر امبیڈکر کے حوالے سے کی گئی۔ ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ جب گاندھی نے بڑی مذہبی یکجہتی کی بات کہی تو امبیڈکر نے ان سے کہا آپ میرے ساتھ کھانا کھا لیں، اور یہ پھر ذات پات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، یہ مذہبی جو بحث ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ڈاکٹر امبیڈکر دلتوں کے رہنما تھے، اور وہ دلت ہندوستان میں بنیادی طور پر نچلی ذات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ہندوستان میں جو ورنا سسٹم ہے یا ذات پات کا سسٹم ہے اس میں برہمن، کھاشتری، ویش، شودرز، اور شودرز میں بھی پھر یہ جو انٹچبل ہیں، جو زیادہ تر چھوٹی موٹی جاب کرتے ہیں، انسانی فضلہ اٹھاتے ہیں، صفائی ستھرائی کا کام کرتے ہیں، ان کی ہندوستان میں 100 ملین سے زیادہ آبادی ہے، جو تقریباً 30 کی دہائی میں 44 ملین تھی۔ اور 30 کی دہائی میں ہی جب ڈاکٹر امبیڈکر نے اپنا ایک ریسرچ پیپر پڑھنے کی کوشش کی کسی کانفرنس میں، جو بظاہر کانگریس کے حمایتیوں نے جس کا انعقاد کیا تھا، اور انہوں نے ان سے اس ڈاکٹر امبیڈکر سے اسکرپٹ مانگا اپنی تقریر کا۔ جب ڈاکٹر امبیڈکر نے اپنی تقریر کا اسکرپٹ دیا تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ اس اسکرپٹ میں ڈاکٹر امبیڈکر کی تقریر میں ذات پات پہ بڑی تنقید تھی۔ گاندھی کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ذات پات کا ورنہ سسٹم کا دفاع کرتے تھے۔ ان کے خیال میں یہ ایک ایسا گلو ہے، یا یہ ایسا ایک عنصر ہے جو جس نے ہندوستانی سماج کو جوڑا ہوا ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے گاندھی پہ الزام لگایا تھا کہ گاندھی کی جو انگریزی تحریریں ہیں ان میں ان کا نقطہ نظر ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور جو گجراتی میں ان کی تحریریں ہوتی ہیں ان کا نقطہ نظر ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو انگریزی میں جو ان کی تحریریں دی ینگ انڈین میں چھپتی تھیں یا دی ہریجن میں چھپتی تھیں، اس میں ان کا آؤٹ لک بڑا لبرل ہوتا تھا، اور ڈاکٹر امبیڈکر کا دعویٰ تھا کہ زیادہ تر گاندھی کی بایوگرافیز لکھنے والے لوگوں نے ان کی انگریزی کی تحریروں سے ہی یہ تمام چیزیں لی ہیں، لیکن گاندھی جو ہے جس طرح ان کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ گجراتی کی جو تحریریں ہیں اس میں وہ ذات پات کا پرچار بھی کرتے تھے اور اس پر یقین بھی رکھتے تھے۔ وہ کسی حد تک انٹچبلٹی کے خلاف تھے، لیکن ذات پات کے وہ خلاف نہیں تھے۔ ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ گاندھی کسی دلت کے گھر میں گئے، اور وہاں جب انہیں کھانے کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ غالباً انہوں نے یہ سوچ کے کہا کہ مجھے دودھ دے دیں۔ جب وہ دلت عورت یا دلت خاندان دودھ کہیں سے ارینج کر لیا تو گاندھی نے دودھ پینے سے بھی انکار کر دیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ گاندھی کے بہت سارے معاملات میں جد و جہد ایک بڑی مثالی تھی۔ انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اسپیشلی پارٹیشن کے بعد جو پاکستان کے اثاثے رکے ہوئے تھے یا پیسوں کا جو مسئلہ تھا اس کے لیے ہنگر اسٹرائک کی، اور انہوں نے ہندو زیلٹس کو بھی جو ہے وہ ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بہت سارے لوگ گاندھی پر یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے سیاسی معاملات میں مذہب کو متعارف کرایا، چاہے وہ خلافت تحریک ہو یا ہندو سمبلز ہوں، ان کو متعارف کرایا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ 1913 سے پہلے زیادہ تر ہندو اپنے آپ کو ایک ہندو قوم نہیں سمجھتے تھے، بلکہ زیادہ تر اپنے آپ کو برہمن، کھاشتری، ویشیا، شودرا اور دوسری ذاتیں، ہندوستان میں کوئی 3,000 سے زیادہ کا خیال کیا جاتا ہے کہ ذاتیں ہیں۔ 4 میجر ذاتیں ہیں، پھر اس کی سب کاسٹ ہیں جو بہت بڑی ان کی تعداد ہے۔ اور گاندھی اس ورنا سسٹم کو جو ہے وہ بہت ڈیفینڈ کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہندوازم کا ایسنس ہے، جبکہ ڈاکٹر امبیڈکر اس کو انسانیت کے خلاف سمجھتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے یہ جو کتاب لکھی دی انائلیشن آف کاسٹ، جس کو مین اسٹریم میڈیا نے کبھی کور نہیں کیا، جس کو ہندوستان کی جامعات میں یا کالجز میں یا اسکولوں میں نہیں پڑھایا گیا، لیکن اس میں انائلیشن آف کاسٹ میں انہوں نے بنیادی طور پہ سو کالڈ ماڈریٹ ہندوؤں کو
جو ہے وہ ایڈریس کیا اور ان کے خلاف لکھا ہے، اور ان کے خیال میں ہندوازم میں کسی طرح کی ماڈریشن ممکن نہیں ہے جب تک یہ ذات پات کا سسٹم ہو۔ تو ڈاکٹر امبیڈکر گاندھی کو منافق قرار دیتے ہیں، اور ان کے خیال میں گاندھی ہر حال میں ہندوازم کا دفاع چاہتے تھے، ذات پات کا دفاع چاہتے تھے، اور وہ دلتوں کو ان کے حقوق دینا نہیں چاہتے تھے۔ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے دوران بھی انہوں نے جو ہے وہ سیپریٹ الیکٹریٹ کے لیے جو دلتوں کا رائٹ تھا اس کی انہوں نے مخالفت کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو اور سکھوں کو وہ رائٹ دینے کی حامی بھری، لیکن دلتوں کو وہ حق دینا وہ نہیں چاہتے تھے۔ گاندھی کے حوالے سے ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ وہ نسل پرستی کے خلاف تھے، اور مارٹن لوتھر کنگ سے لے کے بہت سارے سیاہ فام رہنماؤں نے بھی ان کو بڑا آئیڈیلائز کیا، ان کو بڑا رومنٹسائز کیا، لیکن ناقدین کا خیال ہے کہ گاندھی نسل پرستی کے خلاف نہیں تھے، بلکہ وہ ساؤتھ افریقہ میں جو نسل پرست تھے، ساؤتھ افریقہ میں جو سیاہ فام تھے، ان سے بھی وہ ان کے حوالے سے بھی اچھا نقطہ نظر نہیں رکھتے تھے، اور انہوں نے ڈاک خانے میں ایک تیسری انٹری کے لیے جو ہے وہ کوشش کی، کیونکہ وہ یہ ہندوستانیوں کی توہین سمجھتے تھے کہ ہندوستانی بھی اسی انٹری گیٹ سے داخل ہوں جس سے وہاں کے سیاہ فام افراد داخل ہوتے ہیں، اور انہوں نے اس کے لیے جد و جہد بھی کی۔ لیکن ناقدین کا خیال ہے کہ گاندھی کا ساؤتھ افریقہ میں جو بھی ان کی سیاسی تحریک تھی، جو بھی وہاں ان کی جد و جہد تھی، تو صرف اس پہلو کو ہی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ ان کو ٹرین سے پھینکا گیا، لیکن ان ریالٹی گاندھی کو وہاں کے سیاہ فاموں سے ناقدین کے مطابق کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ وہ ان کو حقارت سے ہی دیکھتے تھے، ان کو اسی طرح کا کم درجے کا انسان سمجھتے تھے جس طرح کے نسل پرست سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ناقدین یہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ گاندھی کا ایون جو ہندوستانی وہاں کام کاج کے لیے گئے تھے ساؤتھ افریقہ میں، جو انڈینچرڈ لیبررز کے طور پر گئے تھے، ان کے حوالے سے گاندھی کی کوئی جد و جہد نہیں تھی، بلکہ گاندھی نے وہاں کا جو ہندوستانی سرمایہ دار طبقہ تھا، اس سرمایہ دار طبقے کی وہاں پر حمایت کی، اس سرمایہ دار طبقے کے لیے مواقع فراہم کرنے کے لیے جد و جہد کی۔ لیکن جب وہاں کے ہندوستانی ورکرز نے اسٹرائک کی یا کسی طرح کی ایجیٹیشن کرتے تھے تو گاندھی اس کو بہت برا سمجھتے تھے، اور بعض ناقدین کا یہ خیال ہے کہ ایون اس کو وہ مذہبی احکامات کی بھی خلاف ورزی کہتے تھے۔ اسی لیے ناقدین بہت سارے کہتے ہیں کہ جب وہ ہندوستان واپس آئے تو ہندوستان واپس آنے کے بعد ان کو سرمایہ دار طبقے نے ہی سر پہ چڑھایا، اور سرمایہ دار طبقے نے ہی ان کو جو ہے وہ فنڈ کیا، اور ان کی ہندوستان میں بھی جو زیادہ تر جد و جہد تھی وہ سرمایہ دار طبقے کے لیے تھی۔ ڈاکٹر امبیڈکر کا کہنا ہے جو برطانیہ نے اتنی اجلت میں ہندوستان کو چھوڑا، انہوں نے برطانوی وزیر اعظم کلیمنٹ ایٹلی کو جو ہے وہ برطانیہ کی تاریخ کا اسٹوپڈ ترین پولیٹیشین قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے اتنی اجلت میں کام کیوں کیا ہے۔ ان کے خیال میں کہ پارٹیشن کی بہت ساری وجوہات میں ایک بڑی وجہ آزاد ہند فوج تھی جو سبھاش چندر بوس نے بنائی تھی، اور برطانیہ کو یہ یقین تھا کہ وہ ہندوستان پر اس وقت تک حکومت کر سکتا ہے جب تک فوج اس کی وفادار ہو، اور 1857 کے بعد بقول ڈاکٹر امبیڈکر کے ان کو یہ خیال تھا کہ فوج اب ان کی وفادار رہے گی، لیکن آزاد ہند آرمی بننے کے بعد سبھاش چندر کی فورس بننے کے بعد ان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ فوج میں بغاوت ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف بہت سارے جو برطانوی بیوروکریٹس تھے وہ جنگ کے بعد واپس جانا چاہتے تھے، برطانیہ کے معاشی حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے۔ سبھاش چندر بوس نے آخر دم تک یہ کوشش کی کہ ان کو سیپریٹ الیکٹریٹ ملے جہاں وہ جنرل الیکشن میں بھی ووٹ دیں اور اپنے نمائندوں کو بھی ووٹ دیں، اور وہ نمائندے کانگریس منتخب نہ کرے بلکہ وہ دلت رہنما خود منتخب کریں۔ لیکن آزادی کے بعد انہیں بڑا ڈسیلوژن ہوا، انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ آئین کے لکھنے والوں میں سب سے نمایاں تھے، اور انہوں نے آئین کو لکھا لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ پارلیمنٹ میں برہمنوں کا قبضہ ہے، اور ایون پارٹیشن سے پہلے برہمن آبادی کا بمشکل 6-7% تھے، لیکن 30% سے زیادہ سرکاری نوکریوں پہ برہمنوں کا قبضہ تھا۔ تو انہوں نے اس پارلیمنٹ سے بھی استعفیٰ دیا اور اپنے زندگی کے
آخری مہینوں میں یا سالوں میں انہوں نے ہندوازم کو چھوڑ کر بدھزم بھی تسلیم کر لیا اور بدھسٹ ہو گئے، گو کہ ان کی بدھزم کی ایک اپنی انٹرپریٹیشن تھی۔ اس سلسلے کو ہم مزید جاری رکھیں گے۔ یہ گاندھی اور امبیڈکر کے حوالے سے سیریز کا پارٹ 1 ہے۔ اس کے بعد ہم پارٹ 2، پارٹ 3 اور دوسرے پارٹ بھی کریں گے۔